السلام علیکم، میں ہوں جنید راہیل JR ایوری کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے برز اور آپ کا شوق سلامت رہے۔ ڈی بیکنگ یا چونچ کا کاٹنا۔ پولٹری فارمنگ میں ڈی بیکنگ کرنا یا مرغیوں کی چونچ کاٹنا کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کو کاٹنے کے کیا فائدے ہیں، اور اگر ہم ڈی بیکنگ نہیں کرتے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج ہم نے اپنے چوزوں کی ڈی بیکنگ کی ہے۔ آج کی ویڈیو ڈی بیکنگ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم آپ کو معلومات دیں گے کہ ڈی بیکنگ کیسے کی جاتی ہے، کب کرنی چاہیے، اور کیا کیا احتیاط اس کے لیے آپ نے کرنی ہے ڈی بیکنگ کرتے ہوئے۔ پولٹری فارمنگ میں لیئر فارمنگ کے لیے، ایگ پروڈکشن کے لیے جو مرغیاں رکھی جاتی ہیں اس میں ان کی چونچ کو کاٹا جاتا ہے، اور اس چونچ کے کاٹنے کے عمل کو ڈی بیکنگ کہا جاتا ہے۔ ڈی بیکنگ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کا برڈ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو نوچتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب آپ کا چوزا 8 سے 10 دن کا ہو جائے تو آپ اس کی چونچ کاٹنے کا عمل ضرور کریں۔ آپ ڈی بیکنگ 10ویں دن تک لازمی کر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ ڈی بیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ جب اپنے چوزے کی چونچ کاٹنا شروع کریں گے تو اس سے بلڈ زیادہ نکلے گا اور اس کی چونچ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا جیسے جیسے چوزا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی چونچ سخت ہو جاتی ہے، تو چونچ کاٹنے کا عمل 8 سے 10 دن کے اندر اندر آپ نے ضرور کر دینا ہے۔ جب بھی آپ ڈی بیکنگ کریں تو کوشش کیجئے گا کہ ٹھنڈے اوقات میں ڈی بیکنگ کا عمل کیا جائے۔ آپ شام کے اوقات میں یہ کام کر سکتے ہیں جس سے برڈ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اور ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے زیادہ سٹریس میں نہیں آئے گا، جس سے آپ کی ڈی بیکنگ کا عمل آسانی سے ہو پائے گا۔ اور ڈی بیکنگ سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے اپنے برڈ کو فیڈ نہیں دینی، ان کو تھوڑی بھوک دینی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ڈی بیکنگ کا عمل کر لیتے ہیں تو آپ نے ان کو فیڈ فوراً آفر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی وہ فیڈ کھا سکتے ہیں آپ نے اپنے برڈ کو فیڈ کھلانی ہے۔ بیکنگ کے عمل کے بعد آپ نے اپنے برڈ کو وٹامن کے ضرور پانی میں مکس کر کے دینا ہے، جس سے وہ سٹریس سے باہر آ پائیں گے اور ان کی بلڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا ڈی بیکنگ آپ نے اپنے تندرست برڈ کی ہی کرنی ہے۔ رکھیے گا ڈی بیکنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے چوزوں کی 1/4 چونچ کاٹنی ہے، یعنی کہ آپ اپنے برڈ کی چونچ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ چونچ کا کاٹنا ہے، اور اس کا کاٹنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو اوپر والی چونچ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کاٹنی ہے اور جو نیچے والی چونچ ہے وہ تھوڑی کم کاٹنی ہے۔ بیکنگ کے بعد آپ کا فلاک، آپ کا برڈ آپ کی خوراک کو ضائع نہیں کرے گا، جس سے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور برڈ اچھی طرح سے خوراک کھا سکے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ڈی بیکنگ کا عمل جب آپ کریں تو اس کے 2 دن کے بعد بھی آپ نے کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کرنی اپنے برڈ پر، یعنی کہ اس کو کسی اور قسم کی کوئی ویکسینیشن آپ نے نہیں کرنی، کسی قسم کا آپ نے اپنے برڈ کو سٹریس نہیں دینا، کیونکہ ڈی بیکنگ کا عمل جو ہوتا ہے یہ برڈ کے لیے ایک بہت ہی سٹریس والا کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے ڈی بیکنگ کے عمل کے بعد اپنے برڈ کو کسی قسم کا سٹریس نہیں دینا۔ آپ نے وٹامن کے اپنے برڈ کو پانی میں یوز کروانا ہے، اور جب 2 سے 3 دن گزر جائیں، اگر آپ اس کے بعد کوئی ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ 2 سے 3 دن تک آپ نے اپنے برڈ کی کسی قسم کی کوئی ویکسینیشن یا کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں کرنی جس سے برڈ کی ہیلتھ پر اثر پڑے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ڈی بیکنگ کا عمل اس شخص سے کروائیں جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو، تاکہ برڈز کو کم سے کم سٹریس محسوس ہو اور جلد از جلد اس عمل سے گزارا جا سکے۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔